فقیر بنا سکتا ہے، فقیر کو غنی بنا سکتا ہے، آسان کو مشکل کر سکتا ہے، مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اور اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان ہے۔ تو ہر آن، ہر گھڑی، ہر حال، ہر وقت ہم کس کے محتاج ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اے لوگو، سارے وزیر بھی آ گئے، سارے صدر بھی آ گئے، سارے مالدار بھی آ گئے، اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو، اور غنی کون؟ اللہ۔ ہم سانس لینے میں کس کے محتاج؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج؟ ہاتھ پاؤں کی حرکت میں کس کے محتاج؟ نیند آنے بیدار ہونے میں کس کے محتاج؟ کھانے پینے میں کس کے محتاج؟ چبانے نگلنے میں کس کے محتاج؟ اٹھنے بیٹھنے میں کس کے محتاج؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مال مل جانا کامیابی نہیں، حکومت کا مل جانا کامیابی نہیں، عہدوں کا مل جانا کامیابی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کو راضی کر لینا، اللہ تک پہنچ جانا، اللہ کو ساتھ لے لینا، ہاں یہ ہے کامیابی۔ اور ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کا ناراض ہو جانا، اللہ کو کھو دینا، اللہ تک نہ پہنچنا، یہ ہے ناکامی۔ یہ بات سمجھنی تبلیغ میں، یہ بات سب کو سمجھانی تبلیغ میں، اس بات کو دلوں میں اتارنا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ کس کو ساتھ لے لو؟ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بندگی کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ عبادت کس کی؟ جھکنا کس کے سامنے؟ ماننی کس کی ہے؟ کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس تک پہنچنا ہے؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے کامیابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں رکھی ہے۔ کامیابی مال میں نہیں ہے، کامیابی کس میں ہے؟ اعمال میں ہے۔ ہاں، اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اور اعمال بولو بھائی، ہر آدمی مال والا بن سکتا ہے کہ اعمال والا؟ ہاں، سرمایہ وہ نہیں ہوتا جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہوتا ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ جو موت پر، تو مال ساتھ جائے گا کہ اعمال؟ تو سرمایہ دار کون ہوا؟ مال والا کہ اعمال والا؟ آج سرمایہ دار کسے سمجھا جاتا ہے؟ مال والے کو۔ سرمایہ دار کسے سمجھا جاتا ہے؟ نہیں، سرمایہ دار اعمال والا ہے۔ سرمایہ دار کون ہے؟ ہاں، 25 روپے کی جوتی یا 25,000 کی، دونوں کی اتر جائے گی، آگے دونوں ننگے پاؤں ہیں۔ 500 کا سوٹ ہے یا 50,000 کا، دونوں کا اتر جائے گا، آگے کفن سب کا کیا ہے؟ کفن تو ایک ہی ہے سب کا۔ 5 مرلے کا مکان تھا یا 5 کنال کا بنگلہ تھا، آگے قبر کا سائز بولو بھائی، قبر کا سائز 20 لاکھ کا باتھ روم تھا، آخری غسل تو پھٹے پہ۔ 30 لاکھ کا بیڈ تھا، آخری چارپائی جنازے والی گدا ریڈی والے کی بھی وہی ہے، مل مالی کی بھی۔ تو سرمایہ وہ نہیں جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ جو موت پر ساتھ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، 3 بھائی ہیں، ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ کون سا بھائی ہے؟ مال ہے۔ یہ مرتے ہی کس کا ہو گیا؟ مرتے ہی وارثوں کا ہے۔ نہیں، مرتے ہی نہیں، بلکہ مسئلے کی بات بتاؤ۔ ایک آدمی اتنا بیمار ہو گیا کہ اس بیماری میں موت کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ اب بچنا ناممکن ہے۔ ایسی بیماری، اس کو کہتے ہیں مرض الوفات، ایسی بیماری میں آدمی کل مال میں وصیت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ مال وارثوں کا ہو چکا، حالانکہ ابھی زندہ ہے، وصیت بھی نہیں کل مال میں کر سکتا۔ ہاں،
دوسرا بھائی کہتا ہے میں تیرے مرنے کے بعد غسل دوں گا، کفن دوں گا، جنازہ پڑھوں گا، دفن کروں گا، اور دفن کرنے کے بعد میرا تیرا معاملہ۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ کون ہے بھائی؟ ہاں، بھائی، چچا، ماموں، رشتہ دار، اس کے باپ، اس کا بیٹا، اس کا خاوند، یہ کہاں تک ساتھ چلتے؟ دفنانے تک۔ اور دفنا کے سب سگی ماں کو دفنا کر وہ گئے، سگے باپ کو دفنا کر جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے، اور مرتے ہی قبرستان میں اکیلا چھوڑ آتے۔ یہ اس کے رشتہ دار ہیں جو دفنانے تک ساتھ چلتے ہیں۔ اور تیسرا بھائی کہتا ہے میں مرنے کے بعد قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میں قیامت میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ ہاں، یہ اعمال اچھے ہیں یا برے؟ اچھے ہیں یا برے؟ تو حقیقی بھائی کون سا ہوا؟ ہاں، آج زور لگ گیا مال پر اور برادری پر، اور جس نے کام آنا ہے قبر میں۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ اے دنیا کے انسانوں، کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حالات بنانے والا اللہ، حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا، اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو کس کو راضی کرو؟ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، آپ آرام کرنے کے لیے جگہ لیٹ گئے، کھجور کا ایک درخت تھا جہاں آپ آرام فرما رہے، اس سے فاصلے پر صحابہ نے عجیب معاملہ دیکھا، درخت زمین چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا، اور پھر زمین چیرتا واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ صحابہ حیران کہ یہ کیا چکر؟ جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ کو سارا قصہ سنایا کہ اللہ کے رسول عجیب ماجرا، وہ کھجور کا درخت آپ آرام فرما رہے، زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس کھڑا ہوا، پھر واپس اپنی جگہ جا کے چلا گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں یہاں گزر رہا، یہاں آرام کرنے لیٹا، اس درخت کو پتہ لگا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی اور وہ زیارت کر کے واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ درخت بھی پہچانے، جانور بھی پہچانے۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دک گیا ہے اور بے قابو ہو گیا ہے، اور رسی توڑوا لی ہے، اور باغ پہ قبضہ ہے، اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے، اور کاٹنے کو پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا۔ آپ نے نکیل ڈالی، اس کے مالک کو پکڑائی، وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ فرمایا اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں مشرکوں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، یہ محنت ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین اور کھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ ہاں، آپ ایک سفر میں کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی خشک، ایک قطرہ پانی کا نہیں، آپ نے منہ میں پانی لیا، اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا۔ ہاں بھائی، اللہ کو راضی کر لو، یہ کہا جا رہا ہے۔ بھائی وکیل صاحب، بھائی وزیر صاحب، بھائی ڈاکٹر صاحب، بھائی مزدور صاحب، کس کو راضی کر لو؟ ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ ہمیں آنکھیں کس نے دیے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ حدیث میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ قرآن پاک کی زینت کیا ہے؟ اور سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کتا کیسا وفادار، 2 روٹی کھاتا ہے اپنے مالک سے، اپنا سر اس کے پاؤں میں رکھ دیتا ہے، اس کی آواز کو پہچانتا ہے، اس کے اشارے کو پہچانتا ہے۔ ایک زمیندار کہنے لگا میں جب گاؤں واپس آتا ہوں میں گاڑی کا ہارن بجاتا ہوں، میرا کتا میرے گاڑی کے ہارن کو بھی پہچانتا ہے۔
ہو گاؤں سے باہر بھاگا بھاگا آتا ہے اور میری گاڑی کے آگے پیچھے گھومتا ہے، اور جب میں باہر نکلتا ہوں میرے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ کتا ہے، ایک وفا کتنی 2 روٹی کھاتا ہے، ایک ایسا عجیب انسان ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے ہاتھ دیے، اللہ نے عقل دی، بولنے سننے کی طاقت دی۔ اب اللہ کی آواز لگ رہی، حی علی الصلاۃ، آجو آجو نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آجو آجو چودھری صاحب آجو نماز، وزیر صاحب آجو نماز، مزدور صاحب آجو نماز۔ توبہ، آج نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے، بولو بھائی، نماز نہ پڑھنے والے۔ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز۔ ما سلککم فی سقر، اور تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ بعد جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا۔ تبلیغ میں یہ منت ہے، خوشامد ہے۔ یہ جو گشتیں ہوتی نا، یہ جماعتیں آتی نا، گھر گھر جاتے نا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ چندہ تو نہیں مانگ رہے ہیں نا، کوئی فارم تو نہیں پورا کرواتے بھائی تبلیغی جماعت میں داخلہ لے لو۔ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اللہ کو راضی کر لو، بھائی 5 وقت نماز پڑھ لو، 5 وقت کیا کر لو؟ ہاں، سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز کی ہے بھائی۔ ہاں، بھرا پڑا ہے قرآن، نماز نماز، بار بار حکم آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سراسر ظلم ہے اور سراسر کفر ہے اور سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ چاہے۔ ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ ایک بریگیڈیئر صاحب کے پاس جانا ہوا گشت کرنے نا، اب ان کا جو باہر اردلی کھڑا تھا اس سے کہا کہ دیکھو ہم اندر جا رہے ہیں تو تمہارے صاحب جب بیل کریں گے نا تم نے اندر نہیں آنا، تم نے اندر نہیں آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پکا کر دیا اس۔ اب جناب اندر گئے، اب بریگیڈیئر صاحب نے بیل دی، مہمانوں کے لیے چائے پانی منگاؤں۔ ابھی اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا بریگیڈیئر صاحب نے کہ بیل کی اور آگے سے سلوٹ نہیں ہوا، دوسری بیل کوئی نہیں، تیسری بیل پھر کوئی نہیں۔ ارے ایک رنگ آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ بڑا غصہ آیا، باہر جا کے اس کو ڈانٹنا شروع کیا۔ ہمارے ساتھی نے کہا صاحب اس کی غلطی نہیں ہے، ہم نے منع کیا ہے، آپ اندر آئیں، آپ کو بتائیں کیوں منع کیا ہے۔ اندر لائے، بٹھایا، صاحب یہ آپ کا ملازم تو نہیں، یہ تو حکومت کا ملازم ہے، تنخواہ آپ تو نہیں دیتے، تنخواہ تو حکومت دیتی ہے نا۔ ہاں ایک بات ہے، آپ کا ماتحت ہے، آپ نے 3 دفعہ بلایا، وہ نہیں آیا، آپ کو کتنا غصہ آیا، اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ آپ کو بلاتے اور آپ نہیں اپنی جگہ سے ہلتے، اللہ کو نہیں غصہ آتا۔ انہوں نے کہا بھائی آج بات سمجھ میں آئی ہے، میرا ماتحت میری نہ مانے تو مجھے کتنا برا لگا، میں اللہ کا بندہ ہو کہ اللہ کی نہیں مانتا، اللہ پھر بھی کھلا رہا ہے، پھر بھی پلا رہا ہے، پھر بھی آنکھیں کام کر رہی ہیں۔ ہاں، تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، آذان ہو تو بازار کیا ہو جائیں؟ بازار کیا ہو جائیں بھائی؟ مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، آجو کس کی طرف؟ تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ جو دکانوں میں ہے، دفتروں میں ہے، یہ کامیابی کی تلاش میں ہے کہ ناکامی کی تلاش میں ہے؟ اور مؤذن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، سر جھکانا، ماتھا ٹکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا، دوائیوں سے نہیں ہوتا، حکومتوں سے نہیں ہوتا، وہ کام اللہ تیری دعاؤں سے کر دے گا۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو، نماز پڑھو بھائی۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف کب چل رہا ہے بھائی؟ کب رکتا ہے؟ کب رکتا ہے؟ نماز کے لیے طواف بھی رک گیا۔ آپ بتاؤ، آپ کے علاقے کا کھیل رکتا ہے؟ آپ کے گاؤں میں کھیل رکتا ہے اذان پہ؟ جس نماز کے لیے طواف رک گیا، آج اس نماز کے لیے کھیل بھی نہیں رکتا ہے۔ تبلیغ میں محنت ہو رہی بھائی، نماز پڑھو بھائی۔ جو فجر کی نماز پڑھے گا، پھر زہر کی نماز پڑھے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف کر دیں گے۔ عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف۔ اور کیسی عجیب بات ہے، حدیث میں آتا ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔
ہاں رمضان آیا، ابھی سے شوق چڑھ جائے کو 3 مہینے رہ گئے بھائی رمضان آ رہا ہے. بزرگوں کے بارے میں سنا ہے، بڑے بزرگوں کے بارے میں جب رمضان جاتا تھا نا تو 6 مہینے تک انہیں کیا ہے اس کا افسوس رہتا تھا کہ اوہو رمضان چلا گیا، اور پھر اگلے 5 مہینے انہیں انتظار رہتا تھا کس کا؟ رمضان کا انتظار شروع ہو جاتا تھا. ابھی سے ہمیں انتظار شروع ہو جائے کہ رمضان آ رہا ہے بھائی 3 مہینے رہ گئے بھائی، واہ واہ برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، دعاؤں والا مہینہ، بھائی روزے رکھیں گے، بھائی تراویح پڑھیں گے، رب کو راضی کریں گے. رب پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہوگا. کتنے پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں، اور کتنے اس رمضان میں ہوں گے اگلے رمضان میں. ہاں ایک روزہ جس کا چھوٹ گیا رمضان کا، حدیث میں آتا ہے وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزہ چھوٹنے کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. ہم مسلمان ہیں، گرمی ہو روزہ رکھنا ہے، سردی ہو روزہ رکھنا ہے، دن لمبا ہو روزہ رکھنا ہے، دن چھوٹا ہو. ہمیں تو اللہ کا حکم دیکھنا ہے، نہ گرمی دیکھنی نہ سردی، ہمیں تو اللہ کا حکم دیکھنا ہے. ہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا اور پھر حکم دیا کہ ذبح کرو. بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ حکم ملا ہے تجھے ذبح کروں، تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے کا جواب سنو، یہ ہے ایمان والے کا جواب، یہ ہے ایمان والے کا جواب. بیٹے کا جواب کیا تھا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ہاں ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، حکم ہے رمضان روزہ اللہ کا حکم ہے. ہاں اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. یہ مال اس لیے نہیں ہوتا کہ خواہشات پہ خرچ کریں، تقریبات پہ خرچ کریں، دکھلاوے پہ خرچ کریں. نہیں 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 نہیں، مال دیا اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، یتیموں پہ خرچ کرنا، مسکینوں پہ خرچ کرنا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا، قیدیوں پہ خرچ کرنا، گردنیں آزاد کروانا، کسی کا قرض، یہ مال اس لیے ہوتا ہے. ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 70,000 درہم تقسیم کیے. کتنے بھائی؟ 70,000 درہم تقسیم کیے. اور ان کے بھانجے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ خالہ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے، اپنے کپڑوں پر. ہاں مال اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا اب ایک تھیلی میں دراہم ڈالے، دراہم بندگی، اپنے غلام کو دی کہ جاؤ حضرت معاذ بن جبل ان کو دے کر آؤ، ان کو، اور دیکھنا اور ان سے کہنا کہ حضرت عمر نے آپ کے لیے دی ہے اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے. اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا، پھر دیکھنا کرتے کیا ہیں. اب وہ گئے کہ حضرت عمر نے آپ کو دی ہے کہ اپنی ضرورت میں خرچ کریں. انہیں بڑی دعائیں دیں. ہاں شریعت کا مزاج ہے کوئی احسان کرے تو اس کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو، دعا کرو. تو دعائیں دیں، اللہ عمر کو جزائے خیر دے، اللہ عمر کو اس کا بدلہ دے. دعائیں دے کر اپنے خادم کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، یہ 10 فلاں کو دے آؤ. سارے تقسیم کر دیے. سارے کیا کر دیے؟ غلام نے آ کر بتایا کہ انہوں نے تو اس طرح کیا ہے. اچھا پھر تھیلی بھری. فرمایا جاؤ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کو دے کر آؤ کہ عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے. اور پھر دیکھنا دائیں بائیں بیٹھ کر وہ کیا کرتے ہیں. تو ان کے پاس جب پہنچے انہوں نے بھی دعائیں دیں اور انہوں نے بھی اپنے باندی کو بلایا کہ 5 فلاں کو دے آؤ، 7 فلاں کو دے آؤ. اور اتنے میں گھر سے اندر سے بیوی نے آواز دی چیخ کر، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے ہمارے پاس بھی. تو تھیلی اس کی طرف پھینک دی تو 2 درہم باقی رہ گئے تھے. یہ شریعت کا مزاج ہے. مال کیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. مال کہاں کرو بھائی؟ ہاں گھر، اللہ کے گھر جاؤ، بیت اللہ حج کرو. ایک حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. توبہ 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 توبہ. کتنی سخت بات ہے بھائی. جب ایمان بنے گا، جب اللہ کی ذات پر یقین آئے گا، جب اعمال کا یقین بنے گا، پھر آدمی میں اعمال کا شوق آئے گا. نماز کا شوق، مسجد کا شوق، تکبیر اولیٰ کا شوق، جماعت کا شوق، پہلی صف کا شوق، کیا کپڑوں کے شوق اور جوتوں کے شوق اور کھانوں کے شوق اور بلڈنگوں کے شوق اور گاڑیوں کے شوق. نہیں، ایمان والے کا شوق کیا ہوتا ہے؟
اللہ کو راضی کرنا ہے، نماز کا شوق ہوتا ہے، مسجد کا شوق ہوتا ہے، جماعت کا شوق ہوتا ہے، تکبیر اولیٰ کا شوق ہوتا ہے، اعمال کا شوق ہوتا ہے، قرآن کا شوق ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو قرآن پڑھے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملے گی، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو واضح فرمایا، الف لام میم، ایک حرف نہیں ہے، الف ایک، لام ایک، میم ایک، تو الف لام میم کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ ہاں، اب پڑھو قرآن ایک سپارہ، سارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، اتنی نیکیاں ہیں۔ ایک ووٹ کم پڑ جائے نا تو آدمی کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا ہوتا ہے؟ ہار جاتا ہے۔ اور ایک نمبر کم ہو جائے امتحان میں تو کیا ہوتا ہے؟ فیل ہو جاتا ہے۔ اور آخرت میں ایک نیکی کم پڑ گئی تو ہم کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات قرآن کی پڑھ لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور 1000 آیات پڑھنا مشکل ہو جائے گا روزانہ۔ آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ہاں، کتنی کمائی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دے۔ آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ آپ نے فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے، اس کی حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اعمال دیے، زندگی جو بنتی ہے مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے۔ آج یقین مال پر آ گیا، تبلیغ میں محنت ہو رہی، یقین اعمال پر آ جائے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق کس سے ہے؟ اعمال سے ہے۔ اللہ کی جو مدد ہے مال والوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، صحابہ کا جو شوق تھا نا مال کا نہیں تھا، صحابہ کا شوق اعمال کا تھا۔ صحابہ کا شوق کس کا تھا بھائی؟ ایک عجیب مقدمہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ پتہ کیا مقدمہ آیا؟ غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے۔ کیسے بھائی؟ حضور ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ بھی پڑھتے ہیں برابر، وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں برابر ہو گیا۔ ان کے پاس مال ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلام خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مال نہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، تو خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ یہ پریشانی تھی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جو اس عمل کو کرے گا نا اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ ایسا عمل بتلاتا ہوں، کیا؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو یہ تسبیح پڑھے گا اتنا اجر، اتنی نیکیاں ملیں گی کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکے گا، الا یہ کہ وہ بھی کر لے۔ اب غریب صاحب بڑے خوش ہو گئے کہ ہمیں ایسا عمل مل گیا کہ ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچتا۔ اب فرض نماز پڑھی مسجد میں اور بیٹھ کے تسبیح شروع کر دی۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کس کا تھا؟ اعمال کا۔ حرص کس کی تھی؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے کیوں بیٹھے ہوئے، سارے واقعے کی تحقیق کروائی تو انہیں بھی سارا پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ تو غریب صحابہ دوبارہ اکٹھے ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، وہ تو انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ اب اس پر اللہ کے نبی کا جواب سنیں، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتے۔ اس سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ اگر کسی کے پاس مال ہے نا اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ تو شوق کس چیز کا تھا؟ اعمال کا۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے کہ سب کا رخ مال سے اعمال کی طرف پھر جائے۔ کس کی طرف؟ ہاں، اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، ہر آدمی عمل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 12 رکعت سنت موقدہ پڑھے گا
دو فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد جو 12 رکعت سنت موقدہ پڑھے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دے۔ واہ جی واہ، کتنی کمائی ہو گئی بھائی، کیا ہو گئی؟ یہ کمائی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ ہاں، یہ شوق پیدا ہو جائے بچوں میں، بچیوں میں، بڑوں میں، غریبوں میں، مالداروں میں، نماز کا شوق، ہاں قرآن کا شوق، 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے، گھروں میں قرآن کی فضا بنے، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، گھروں میں برکتیں آئیں گی، گھروں میں خیریں آئیں گی، نحوستیں ختم، شیطانی اثرات ختم، پریشانیاں ختم۔ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو نا قرآن پڑھنا شروع کیا، ان کا گھوڑا بدکنے لگا، بیٹا ان کا پاس سو رہا تھا چھوٹا نا، انہیں ڈر لگا کہ گھوڑے کا پاؤں اس پر نہ آ جائے، انہوں نے تلاوت بند کر دی۔ تو دیکھا کہ گھوڑا کیوں بدک رہا ہے، تو دیکھا کہ آسمان پہ ایک نور ہی نور ہے، سفید بادل کی طرح، اور پھر وہ آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنا کے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا تھا آسمان پہ؟ آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے نا، آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی۔ ہاں، گھروں سے نحوستیں ختم ہوں، اگر گھروں میں کیا ہو بھائی قرآن کی۔ ایک عجیب بات بتاؤں، ایک آدمی آیا کہتا مولوی صاحب بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ کیا کہتا ہے؟ کیا بتاؤ؟ بڑی پریشانی ہے۔ اس سے کہا ایسا کرو آپ قرآن پڑھا کرو روزانہ۔ کہتا ہاں قرآن تو پڑھیں گے لیکن کوئی وظیفہ تو بتاؤ۔ توبہ توبہ، یعنی وہ قرآن کو وظیفہ؟ بھائی قرآن پڑھو بھائی، ہاں گھروں سے نحوستیں ختم ہوں گی۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے شیطانی، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، چلا نہیں جاتا بلکہ کیا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال آیا تھا، مال غلہ، ان کو آپ نے حوالے کیا کہ اس کی حفاظت کرو۔ رات کو دیکھا نا ایک چور آ گیا اور غلہ جو ہے نا وہ بوری سے نکال رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اسے، اس نے منت خوشامد کی کہ معافی دو، چھوڑ دو، آئندہ نہیں آتا، چھوڑ دیا۔ صحابہ رحم دل لوگ ہوتے تھے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا نہیں ہے، صبح کو جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے نا، آپ نے خود ہی فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ رات چور کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا حضور وہ ایک چور آیا تھا، وہ غلہ بھر رہا تھا، نکال رہا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا، تو اس نے میری منت خوشامد کی تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو ذرا دھیان رکھنا، پھر آئے گا۔ اچھا، وہ رات کو دیکھا پھر آ گیا، انہوں نے پھر پکڑ لیا، انہیں پھر منت خوشامد کی، پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا ابو ہریرہ کیا بنا رات؟ کہ حضور آیا تھا، میں نے پکڑا لیکن اس نے بڑی منت خوشامد کی، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ اچھا ذرا دھیان رکھنا، پھر آئے گا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر آئے گا۔ اب رات کو دیکھا تو پھر آ گیا، پکڑ لیا، انہوں نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا تیری ایسی، تو بازی نہیں آتا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر تم مجھے چھوڑ دو نا، اگر تم مجھے چھوڑ دو نا، میں تمہیں ایک بڑے نفع کی بات بتاؤں گا۔ صحابہ کو طلب تھی کوئی نفع کی بات مل جائے، کوئی خیر کی بات مل جائے، کوئی بھلی بات سننے کو مل جائے۔ ہاں، تو اس نے کیا کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک نفع کی بات بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ۔ انہوں نے کہا دیکھو جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے گا نا، ساری رات شیطان اس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکے گا۔ اچھا واہ واہ، بڑی اچھی بات بتائی تم نے، چلو جاؤ چھوڑتا ہوں میں تمہیں، آئندہ نہ آنا۔ چلا گیا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے صبح، فرمایا ابو ہریرہ کیا بنا رات چور کا؟ کہ حضور آیا، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا میں نفع کی بات بتاتا ہوں۔ میں نے کہا بتا۔ اس نے مجھے ایک بات بتائی، جو رات کو آیت الکرسی پڑھے گا شیطان اس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکے گا۔ تو میں نے یہ بات سنی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ تجھے پتہ بھی ہے؟ ہاں، پہلے فرمایا کہ ابو ہریرہ تھا تو جھوٹا، بات سچی کہہ گیا، تھا تو
لیکن بات کیا کہہ گیا؟ اور میں ابو ہریرہ پتہ بھی ہے تھا کون؟ اللہ رسول جانے پتہ نہیں کون تھا. فرمایا شیطان ہی تو تھا. ہاں دعاؤں سے حفاظت ہے، نماز میں حفاظت ہے، قرآن سے حفاظت ہے، ذکر سے حفاظت ہے، ذکر میں دلوں کا سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سنو، دلوں کا اطمینان وہ تو اللہ کی یاد میں ہے. دلوں کا اطمینان کس میں بھائی؟ مچھلی کو سکون کہاں ملے گا؟ پانی سے نکال کر سونے کے تخت پہ رکھو، تڑپ تڑپ مر جائے گی. دلوں کو سکون مال میں نہیں، چیزوں میں نہیں، عہدوں میں نہیں، گاڑیوں میں نہیں، پیسوں میں نہیں، کھانوں میں نہیں. دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. دلوں کا سکون کس میں بھائی؟ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. آپ نے فرمایا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. ہاں الحمدللہ، اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. یہ کمائی ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے، ایک کم 100 اور کم از کم درجے کی بات. فرمایا جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے. اللہ اسے غم سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی کثرت کریں، پریشانیاں ختم ہوں گی. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. کون کون نبی کا پڑوس چاہتا ہے جنت میں؟ سارے چاہتے ہیں نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس مل جائے گا. اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ درود شریف پڑھے گا کثرت میں آ جائے گا. اب چھوٹا سا درود شریف لے لیں، 10 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ. کیا؟ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. تسبیح کریں، درود شریف پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کوئی درود شریف پڑھتا ہے جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے. اور آگے فرمایا اب اس کی مرضی ہے کہ درود شریف تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے. اور عجیب بات بتاؤں، بڑا عجیب قصہ ہے، بہت عجیب واقعہ ہے. کیا؟ ایک صحابی آئے، عرض کی اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، اتنا وقت ذکر کرنا ہے، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ کتنا وقت؟ پھر خود ہی عرض کیا حضور 1/4 وقت دے دوں درود شریف کو. فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. اچھا حضور آدھا وقت دے، 1/3 وقت دے دوں کہ نہیں زیادہ کر لو تو بہتر ہے؟ حضور آدھا وقت دے دوں درود شریف کو؟ فرمایا زیادہ کر لو تو بہتر ہے. حضور 2/3 وقت دے دوں درود شریف کو؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہیں عرض کیا حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں میں بس درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا بس. اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اور عجیب حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں درود شریف کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود شریف میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اور آگے عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا استغفار بھی کروں گا. ہاں زندگی آسان ہو جائیں اگر اللہ راضی ہوں، اگر اعمال اچھے ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، درود شریف کی کثرت ہو، استغفار کی کثرت ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے. ہاں درود شریف استغفار پر وعدہ ہے. اور قرآن میں فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اور تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اگر استغفار کرو گے تو اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر آئیں گی. وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں آپ کے وجود مبارک کی وجہ سے ان پر کبھی عذاب نہیں آئے گا. اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا. ہاں استغفار کی تسبیح کریں. ہم سب کس کے محتاج ہیں بھائی؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ تو پھر کس سے مانگنا چاہیے؟ دعائیں مختصر ہوں کہ لمبی ہوں؟ تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں؟ کبھی کبھی ہوں کہ بار بار ہوں؟ صبح شام کس سے مانگیں؟ ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہاں ایک حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. ہاں قاضی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، قاضی الحوائج ضرورت و حاجتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. حاجت روا کون ہے؟ اللہ. تو کس سے مانگنا ہے؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے؟ ہاں وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا. مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نا امیر المومنین ہے، ایک سائل آیا، سائل مانگنے والا نا، تو دربان نے کہا امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں آپ بیٹھ جاؤ انتظار کرو، جب نماز سے فارغ ہوں گے پھر بات کر لینا. جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، بڑی لمبی دعا مانگی. جب دعا سے فارغ ہوئے تو اس سے پوچھا ہاں بھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا میں تو جا رہا ہوں. انہوں نے کہا مسئلہ کیا تھا؟ حل کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ خود کسی اور سے مانگ رہے ہو تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں، میں بھی سیدھا اسی سے مانگتا ہوں. ہاں تو کس سے مانگنا ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ. مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. سارے قرآن کا خلاصہ، ساری وحی کا خلاصہ، سارے تورات زبور انجیل کا خلاصہ ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری ہی ماننی ہے اور اے اللہ تجھ سے ہی مانگنا ہے. ماننی کس کی؟ اللہ کی. اور مانگنا کس سے؟ اللہ سے. حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. فرض نماز کے بعد دعا، تو نماز کے بعد کس سے مانگو؟ حدیث میں آتا ہے اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو کس سے مانگو؟ حدیث میں آتا ہے بارش ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، بارش شروع ہو تو کس سے مانگو؟ حدیث میں آتا ہے مرغا اذان دے تو مرغا فرشتے کو دیکھتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، فوراً دعا مانگو. حدیث میں آتا ہے بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے جو 3 دفعہ کہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اب جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں تکرار کرو اور اصرار کرو اور بار بار دہراؤ. کیا؟ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام. کہو 50 دفعہ، کہو 100 دفعہ، اللہ کو ترس آئے گا، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی. یہ محنت ہو رہی کہ سب کس سے مانگنے والے بن جائیں. ہاں اللہ سب کی سنتے ہیں. اللہ ہاں جو مجبور ہے اس کی زیادہ سنی جاتی ہے. دیکھو نا ایک کسی کے پاس گیا ایک آدمی کہ میرے لیے دعا کرو. انہوں نے کہا دیکھو ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں. انہوں نے دوسرے کہا ہائے ہائے کرو. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. انہوں نے کہا درد تیرے ہو رہا ہے تو خود ہی کر رہا ہے. تو دیکھو جس کو پریشانی ہے وہ جس دل سے دعا مانگے گا، دوسرا تو اس دل سے، دوسرا دل سے. ہاں تو کس سے مانگنا ہے بھائی؟ اس لیے موقع موقع کی دعائیں سکھائی ہیں، صبح شام کی دعائیں سکھائی ہیں، ہماری حفاظت دعاؤں میں رکھی ہے. ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا. آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق.
اگر یہ دعا پڑی ہوتی تو بچھو نقصان نہ پہنچا۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو؟ جی حضور صحیح پہچانا، میں بڑا پریشان ہوں، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے اور قرضے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں دور ہو جائیں اور قرضے ادا ہو جائیں؟ حضور ضرور بتائیں۔ فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ دعائیں ہیں، مسئلوں کا حل دعا ہے بھائی۔ اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کریں، لیکن دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ کس سے بچتا ہے؟ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو تیرا حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ دعا کہاں سے قبول کروں؟ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ میری ہر دعا قبول ہوا کرے، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ کسی کا حق نہ دبانا، ہاں کسی سے دھوکہ نہ کرنا، کسی کا مال نہ دبانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا اس مرنے والے نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے، لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے۔ جواب ملا حضور سے لوگوں کے پیسے دینے تھے اور مر گیا اور پیسے نہیں ادا کیے۔ آپ نے فرمایا پھر میں تو اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اتنی سخت بات ہے، ہاں اتنی سخت بات ہے، لیکن وہ خیر کا زمانہ تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی اللہ کے رسول اس مرنے والے کا سارا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں ادا کر دوں گا۔ آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھا دیا۔ ہاں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر یہ اپنا ہاتھ یوں ماتھے پہ رکھا، فرمایا کہ سبحان اللہ کتنی سخت چیز نازل ہو گئی۔ صحابہ گھبرا گئے، کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا اللہ کے رسول کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے اگر کوئی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے، اگر اس کے ذمے قرضہ ہے جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں دین صرف نماز کا نام نہیں ہے بھائی، اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے لین دین کو بھی صاف کرنا ہے، اپنے کاروبار کو بھی صاف کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا۔ یہ پکا کیا ہوگا؟ اور جس میں ان چار میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ فرمایا جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب کسی سے جھگڑا ہو جائے فوراً گالم گلوچ پہ اتر جائے۔ جس میں یہ چار باتیں ہیں یہ تو پکا منافق ہے۔ اور جس میں ان چار میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے، اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے ڈرپوک۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے کنجوس۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ جب ایمان بنے گا، جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، جب آخرت کی فکر آئے گی، جب اللہ کی ذات پر یقین آئے گا، پھر آدمی جھوٹ نہیں بولے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں کیا ہے؟ ہاں جب ایمان کمزور ہوتا ہے پھر آدمی کہتا ہے سچ بولوں گا تو پکڑ جاؤں گا، جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا۔ ایمان کمزور ہے۔ ہاں ایمان مضبوط ہوگا پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی۔ برکت حلال میں ہے، حرام میں؟ بولو بھائی برکت کس میں ہے؟ ہاں 5000 حلال کے ہیں، 5 لاکھ حرام کے ہیں، برکت کس میں ہوگی؟ 2000 کی چارپائی ہے حلال کے پیسوں کی، 2 لاکھ کا بیڈ ہے حرام کے پیسوں کا، مزے کی نیند کس پہ آئے گی؟ ہاں یہ 5 لاکھ کا جو بیڈ ہے نا حرام کا، اس پہ ساری رات کروٹیں بدلے گا، نیند کی گولیاں کھانی پڑے گی۔
5 مرلے کا مکان ہے حلال کے پیسے کا اور 5 کنال کا بنگلہ ہے حرام کے پیسوں کا، کس گھر میں سکون ہوگا؟ برکت حلال میں ہے بھائی، برکت کس میں ہے؟ ہاں برکت حلال میں، حرام میں نہیں ہے۔ آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ ہاں کہاوت ہے، کہاوت، ایک تھی فاختہ، فاختہ ہوتی ہے چھوٹی سی لیکن حلال، اور ایک تھی چیل، چیل بڑی ہوتی ہے لیکن حرام۔ فاختہ اور چیل دونوں بیٹھی ہوئی تھی درخت پہ، ایک شکاری بندوق لے کے پہنچ گیا، فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا، شکاری آ گیا مارے گا تجھے۔ چیل نے کہا مجھے مارے گا؟ میں تو حرام ہوں، تو حلال ہے، یہ تجھے مارے گا، تو نکل جا۔ فاختہ نے کہا میری مان لے، اس نے مجھے نہیں مارنا، تجھے ہی مارنا ہے، تو نکل لے۔ ابھی ان کی بات چل رہی تھی، اس نے مارا نشانہ چیل کو، چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے ہیں۔ آج کل کس چکر میں؟ ہاں اچھا گوشت میں جو ہے نا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو، 1 کلو گوشت ہے بکرے کا، 1 من گوشت ہے گدھے کا، آدمی 1 کلو لے گا، 1 من نہیں کیوں کہتا ہے حرام ہے، گدھے کا ہے۔ گوشت میں تو بات سمجھ میں آتی ہے، پیسے میں سمجھ میں، پیسے حرام کے جیب میں ڈالیں، گوشت حلال کا تلاش کرتا ہے۔ تبلیغ میں محنت ہے بھائی، ایمان بنے، جب ایمان بنے گا پھر اعمال کا شوق، جب ایمان بنے گا پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر لاکھوں روپے چھوڑ دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، رشوت نہیں لے گا، کیونکہ حرام ہے، اس سے مصیبت آئے گی بھائی، اس سے کیا آئے گی؟ ہاں جب ایمان بنے گا میرے بھائیوں پھر اخلاق بنیں گے، پھر کیا بنیں گے؟ پھر نرمی آئے گی، درگزر کرنا آئے گا، معاف کرنا آئے گا، غصے کو پینا آئے گا، پھر کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا، پھر اپنے آپ کو اونچا۔ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ہاں میں سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا؟ پہلا جرم اس کائنات کا شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں بہتر ہوں۔ کیا؟ یہ سب سے پہلا جرم ہے اس کائنات کا۔ ڈھول جو ہے نا، ڈھول، اس کا شور کیوں ہوتا ہے؟ اندر سے خالی ہوتا ہے، پتھر کا شور نہیں ہوتا، کیونکہ اندر سے، جو اندر سے خالی ہوتا ہے نا وہ میں بہت کرتا ہے، جو اندر سے بھرا ہوتا ہے اس میں تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، اور زبان پہ، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، پھر وہ غصے کے بات کو کیا ہے؟ برداشت کرتا ہے۔ ہاں ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ کیا کرو غصے پہ؟ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ ہاں آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے۔ حدیث میں آتا ہے جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور اللہ فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر۔ بھائی کوشش کرو بھائی، ساتھی اٹھ کے نہ جائیں بھائی، کوشش کریں ساتھی بھی، کون سا روز کا اجتماع ہے، سالوں بعد ہوتا ہے، تو اس لیے سب ساتھیوں سے گزارش ہے بھائی بات کو آخر تک سنیں سمجھیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بھائی۔ جب اٹھتے نا لوگ پھر دھیان خراب ہو جاتا ہے نا۔ تو بھائی تبلیغ محنت ہے، ایمان مضبوط ہو جائے، اللہ کی ذات پر یقین آ جائے، اعمال سے ہونے کا ذہن بن جائے، پھر اعمال کا شوق ہوگا، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق، تلاوت کا شوق، پھر اخلاق اچھے آئیں گے، پھر آدمی کے اندر تواضع آئے گی۔ کیا آئے گی بھائی؟ جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ کیا کرتی ہے؟ جھک جاتی ہے۔ جو پھل سے خالی ہوتی ہے وہ سر، جو آدمی اندر سے بن جاتا ہے اس میں تواضع آتی ہے، عاجزی آتی ہے۔ جو اندر سے خالی ہوتا ہے اس میں اکڑ ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتی ہے؟ اچھا اکڑنا مردے کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ مرتے کیا کہا جاتا ہے؟ ہاتھ کیا کر دو سیدھے، ٹانگیں سیدھی، آنکھیں بند، ہونٹ ملا دو ورنہ اکڑ جائے گا۔ ہاں تو جس کا دل مردہ ہوتا ہے اس میں اکڑ ہوتی ہے، جس میں اکڑ ہوتی ہے اس کے جھگڑے ہوتے ہیں، جس کا دل زندہ ہوتا ہے اس میں تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے۔ جس میں تواضع عاجزی ہو اس کے جھگڑے نہیں ہوتے، اس کے جھگڑے۔ شریعت کا مزاج پتہ کیا ہے؟
دیکھو آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے تو ہر چیز کیا نظر آئے گی؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ ایک آدمی نے سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے تو ہر چیز کیا نظر آئے گی؟ اور اگر سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے تو ہر چیز دونوں نہ وہ چیز سرخ ہے نہ سیاہ ہے، مسئلہ تو اینک کا ہے بھائی. اچھا ہر آدمی میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں. اب آپ کو خوبیاں لوگوں کی نظر آ رہی ہیں یا خامیاں؟ یا آپ کے اپنے دل کی اینک کا مسئلہ ہے؟ آپ کے اپنی دل کی، ہاں آپ کے دل صاف ہوگا آپ کو لوگوں میں خوبیاں نظر آئیں گی. آپ کے دل ہی میں گڑبڑ ہے آپ کو خامیاں نظر آئیں گی. جب دوسروں کی خوبیاں دیکھی جاتی ہیں اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، جب دوسروں کی خامیاں دیکھی جاتی ہیں پھر آپس میں توڑ ہوتا ہے اور نفرتیں ہوتی ہیں. دیکھو ہمارے معاشرے میں نا عام طور پر ماں بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے اور ساس بہو کا جوڑ، بولو بھائی، ساس بہو کا جوڑ کیوں؟ ماں بیٹی کی خوبیاں دیکھتی ہے، بیٹی ماں کی خوبیاں دیکھتی ہے، جوڑ بیٹھا رہتا ہے. ساس بہو کی خامیاں پکڑتی، بہو ساس کی خامیاں پکڑتی، آپس میں جوڑ. ایک عورت کہنے لگی عجیب بات ہوئی، جب میں بہو بنی نا مجھے ساس اچھی نہ ملی اور جب میں ساس بنی مجھے بہو اچھی نہ ملی. اصل بات ہے خامیاں دیکھ رہی، ہاں خوبیاں دیکھیں بھائی، ہر ایک میں کیا دیکھیں بھائی. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، کیا آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آگے، حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا آپ نے. کیوں بھائی؟ انہ رجل فاسق، بڑا فاسق فاجر آدمی تھے، آپ جنازہ مت پڑھائیں. آپ نے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی خیر کا کام، نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے، ساری زندگی نہیں، ایک رات میں نے دیکھا کہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور پھر قبر پہ پھر دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. ہاں خوبیاں دیکھیں بھائی، کیا دیکھیں بھائی؟ ہاں خوبیاں دیکھیں، خامیاں نہ دیکھیں. اپنے بول میٹھے بنائیں. یہ زبان کا بول خاندانوں کو جوڑتا بھی ہے، یہ زبان کا بول خاندانوں کو توڑتا بھی ہے، یہ زبان کا بول دلوں کو جیت بھی لیتا ہے، یہ زبان کا بول دلوں کو چیر بھی دیتا ہے. یہ نکاح بھی ایک بول ہوتا ہے، طلاق بھی ایک بول ہوتا ہے. یہ زبان کا بول شہد سے زیادہ میٹھا اور زہر سے زیادہ کڑوا. یہ زبان کا بول ریشم سے زیادہ نرم اور تلوار سے زیادہ تیز بھی ہوتا ہے. یہ محبتیں بھی بکھیرتا ہے اور نفرتیں بھی پھیلاتا ہے. اپنی زبان کو قابو میں لائیں، اپنی زبان کے بول میٹھے بنائیں. ہاں ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں، کب تک معاف کروں؟ اللہ کے نبی خاموش رہے، جواب ہی نہیں دیا. پتہ کیوں نہیں دیا؟ آپ دیکھنا چاہتے تھے طلب کتنی ہے جواب سننے کی. انہیں پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو. فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا. تم لوگوں سے درگزر کرو اللہ تمہارے سے درگزر کرے گا. ہاں یہ محنت ہو رہی، ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے اور اخلاق اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں، کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں، آنکھوں میں حیا آ جائے. جب ایمان بنتا ہے تو حیا آتی ہے. پھر ایمان بنتا ہے تو کیا ہے؟ پھر حیا. ہمارا دین حیا سکھاتا ہے. اسلام کی بنیاد حیا پر ہے اور کفر کی بنیاد بے حیائی پر ہے. کفر کی بنیاد کس پر ہے بھائی؟ آپ نے کبھی دیکھا عورت کے جنازے میں کبھی دیکھا کہ عورت کا چہرہ دکھایا جا رہا ہو؟ کبھی دیکھا آج تک؟ کیوں؟ چہرہ کیوں نہیں دکھا رہے کہ عورت ہے عورت ہے عورت ہے؟ تو پردہ مرنے کے بعد ہے کہ زندگی میں بھی ہے؟
اچھا زیادہ خطرہ جو ہے مرنے کے بعد ہے کہ زندگی میں؟ مرنے کے بعد تو کبھی عورت کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا. ہمارا دین حیا سکھاتا ہے بھائی. ایمان بنے گا تو حیا آئے گی, ایمان بنے گا تو آنکھوں میں حیا آئے گی. ہاں یہ محنت ہے, ایمان بنے, اعمال کا شوق آئے, گناہوں سے نفرت آئے. ایمان آئے گا تو پھر آدمی کیا ہے, عدل کرے گا, ظلم نہیں کرے گا, پھر کمائیے پاکیزہ. وہ عجیب قصہ آتا ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. قافلہ حج کو جا رہا ہے. حج کے قافلے کا ایک آدمی انتقال کر جاتا ہے. قبر کھودی, میت کو جنازہ پڑھ کے لے کر آئے, قبر میں اتارنے لگے, اندر ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے. ارے اب اس کو مار رہے ہیں, بھگا رہے ہیں, وہ ہلتا ہی نہیں, نہ مرتا ہے نہ بھاگتا ہے نہ ہلتا ہے, بیٹھا ہے. دوسری جگہ قبر کھودی, جب میت کو اتارنے لگے تو اژدہا وہاں بیٹھا ہوا ہے. ارے تیسری جگہ قبر کھودی, اژدہا وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے قافلے والے کہ حضرت یہ معاملہ ہے, کیا کریں؟ فرمایا یہ اس کی زندگی کا کوئی برا عمل ہے جس کی سزا اس دنیا میں اللہ نے ظاہر کر دی ہے. جو قبر میں ہونی تھی, جو غیب میں تھی, اللہ نے دنیا میں ظاہر کر دی ہے عبرت کے لیے. اب تم دنیا میں کسی جگہ قبر کھودو گے, یہ اژدہا وہاں آ کر رہے گا, اس لیے اژدہے کے ساتھ ہی دفن کر دو اس کو. اژدہے کے ساتھ اس کو دفن کر دیا گیا. اور جب قافلہ واپس آیا, اس کی بیوی سے پوچھا تمہارا خاوند کیا کرتا تھا؟ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. اس نے کہا میرا خاوند تاجر تھا غلے کا, گھر میں بوریاں آتی تھیں غلے کی, ہر بوری میں سے کچھ غلہ نکال کر بھس بھر دیتا تھا. یہ دھوکہ دیتا تھا, خیان گڑبڑ, یہ اس کی سزا ملی. ہاں اس کی سزا ملی. دین ہے ہمارا, دین جو ہے کیسا پاکیزہ خوبصورت دین. عبادات بھی صحیح ہوں, اخلاق بھی صحیح ہوں, معاملات بھی صحیح ہوں, معاشرت بھی صحیح ہو, رہن سہن بھی ٹھیک ہو. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ, بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ, بائیں سے شیطان کھاتا ہے. بائیں ہاتھ سے مت پیو, بائیں سے شیطان پیتا ہے. ہاں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ حضور یہ میرے والد ہیں. فرمایا دیکھو ان کا نام لے کے نہ پکارنا, ان کے آگے آگے مت چلنا, ان سے پہلے مت بیٹھنا. آداب سکھائے. کیا سکھائے؟ ہاں جوتا پہننا ہے پہلے دائیں پاؤں سے پہنو, جوتا اتارنا ہے پہلے بائیں پاؤں سے اتارو. آداب سکھائے. ہم مسلمان ہیں, اسلام زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے, اور سب سے خوبصورت طریقہ زندگی گزارنے کا اسی کا نام اسلام ہے. ساری خیریں برکتیں اسی طریقے پر رکھی ہیں. ہاں تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ یہ جذبہ آ جائے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. مجھے کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ ہے. توبہ توبہ توبہ. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ گناہ کرنے والے یا نیکی کرنے والے؟ دھیان سے سنو, دھیان سے بولو. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ جنہوں نے زیادہ گناہ کیے یا زیادہ نیکیاں کی؟ اور نہیں, جنہوں نے زیادہ نیکیاں کی تھی لیکن دکھلاوے کے لیے. کس لیے؟ شہرت کے لیے, بڑا بننے کے لیے, نام ہو جائے, واہ واہ ہو جائے, شہرت ہو جائے, پہچانا جاؤں, پتہ لگے, تو سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیے جائیں. سخی ہے, بڑا مال خرچ کیا, کس لیے؟ لوگ کہیں کیا بات ہے. بڑا زبردست قرآن پڑھتا تھا, کس لیے؟ کہ لوگ کہیں بڑا قاری ہے. ہاں جان دے دی, لیکن کس لیے؟ کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے. تو بھائی ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ ہاں چھوٹی سی زندگی ہے میرے بھائیوں. آج ہم زمین کے اوپر ہیں, کل سب زمین کے نیچے ہوں گے. آج زمین پر چل رہے, پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے. آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے, پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے؟ کون ہوتے؟ اپنے.
اور ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں. کیا سمجھ کر؟ پہلی مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ منہا خلقناکم، اسی سے تو پیدا کیا. اور دوسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹائیں گے. اور تیسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اسی سے اٹھایا جائے گا. ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر آئے گی محلے میں، خاندان میں، کیا کہ فوت ہو گئے فلاں صاحب، کیا ہو گئے. اور سننے والے پتہ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پوچھیں گے جنازہ کب ہے؟ کیا پوچھیں گے؟ اور رش کب پڑے گا؟ رش کب پڑے گا؟ جنازے میں. اور دفنانے میں کتنے ہوں گے؟ چند لوگ. اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے. بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، بچپن ہے کھیلو کھاؤ کھودو. جوانی نے پھر آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، میں نے یہ کیا ہے اور میں یہ کر دوں گا اور تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں تمہیں دیکھ لوں گا. جوانی نے پھر آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے تجھ کو کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفائی. ہاں ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہ تھے، ہم جتنے بیٹھے ہوئے، ایک وقت ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا. اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. ہاں میں دکان چلا رہا، میں گھر چلا رہا، میں کاروبار چلا رہا، میں بچوں کو پال رہا، اور تجھے کون چلا رہا بھائی؟ وہ ایک کہاوت ہے نا، ٹٹیری پرندہ ہے نا، اس کے بارے میں مشہور ہے نا، وہ جب سوتا ہے تو پاؤں پر کر کے سوتا ہے. بھئی پاؤں پر کر کے کیوں سوتا ہے تو؟ کہتا اگر آسمان گر گیا میں نے تو سنبھالنا ہے. بڑے بڑے بادشاہ مر گئے، کیا ہوا؟ نظام چلتا رہا. بڑے بڑے حکمران مر گئے، کیا ہوا؟ نظام. ایک قبر کے اوپر نا ایک کتبہ لگا ہوا تھا، اوفو، بڑی عبرت کا پیغام لکھا ہوا تھا. ایک قبر کے اوپر ایک کتبہ لگا ہوا تھا، پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا. یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں تو یہی سمجھتا رہا میرے بغیر فلاں کام نہیں ہوگا. وہ تو سب چل رہے ہیں. چھوٹی سی زندگی ہے میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑا کام دیا ہے. ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو. کیا کھانا کھلاتے ہو، کپڑے پہناتے ہو، دوائیاں تقسیم کرتے ہو؟ نہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ سب سے بڑا نفع ہے. ہاں ایک آدمی راستہ بھول گیا، راستہ بھٹک گیا، بھوکا بھی ہے، کھانا چاہیے، پیاسا بھی ہے، پانی چاہیے، رات بھی ہے، ٹھکانہ چاہیے، سردی بھی ہے، بستر چاہیے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اسے منزل تک کوئی پہنچائے، اسے کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، رہائش دیتا ہے، بستر دیتا ہے، منزل پر نہیں پہنچاتا. یہ سب سے بڑی خیرخواہی نہیں ہے. ایک آدمی کھانا نہیں کھلا سکا، پانی نہیں پلا سکا اور اس کو ٹھکانے تک پہنچا دیا، یہ سب سے بڑی خیرخواہی ہے. آج لوگ بھٹک گئے، بھول گئے اپنے راستے کو، اپنی منزل کو، اس دنیا کو. یہ سب کچھ یہ تو کھیل ہے، تماشا. جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا وہ اللہ خود فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا دھوکہ ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. کان کھول کے سنو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے. ایک آدمی نا خواب دیکھ رہا تھا. کیا دیکھ رہا تھا؟ خواب دیکھ رہا تھا. خواب میں دیکھا اس نے کہ وہ سودا کر رہا ہے. اس نے کہا میں 7,000 روپے لوں گا. جو خریدنے والا تھا نا اس نے کہا نا بھائی میں تو 6,000 دوں گا تجھے. انہوں نے کہا نا بھائی میں تو 7 سے کم نہیں لوں گا. انہوں نے کہا میں 6 دوں گا. اس نے 6,000 نکالے، نئے نئے نوٹ، لو 6 لے لو 6 لے لو. انہوں نے کہا بھائی 7 لینے. اور یار 6 لے لو، پکڑ لو. اور نہیں 7 لینے.
اتنے میں آنکھ کھل گئی، نہ 6 نہ 7. اس نے جلدی جلدی آنکھیں بند کی، کہتا چاہیے دے دے چاہیے دے. اب کہاں سے دے دے، وہ تو خواب تھا ختم. یہ دنیا خواب ہے، پتہ نہیں کب ختم. غبارہ ہو نا، غبارہ، سن رہے بھائی، چھوٹا غبارہ ہو سوئی لگی تو ٹھوس، اور اگر بڑا غبارہ ہو تو سوا چاہیے، پھر بھی سوئی. اور بہت بڑا غبارہ ہو تو وہ انسان تو غبارہ ہے، چاہے پہلوان ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، پتہ نہیں کب پھٹا غبارہ، پتہ نہیں کب اعلان ہوگا کہ فوت ہو گئے. کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا ہے، انہیں پتہ، اس دکان کے سامنے سے گزر رہا ہے جہاں کفن رکھا ہوا ہے. یہ جگہ لکھا تھا، ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے. بھائی یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائی، بہت بڑی زندگی آنے والی ہے مرنے کے بعد کی. اب یہ دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. جو کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں، ارب گناہ ہیں، کھرب گناہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھتے اٹھتے آسمان کی چھت کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ہاں تبلیغ کیا ہے؟ توبہ کرو بھائی، توبہ کرواؤ. یہ پھرنا اللہ کے راستے میں، گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر، گلی گلی، ہر غریب امیر کے پاس جاؤ، بھائی توبہ کر لو بھائی. شیطان دشمن ہے، مسجد سے دور رکھتا ہے، دین سے دور رکھتا ہے، اعمال سے دور رکھتا ہے، خیر کی بات سننے سے دور رکھتا ہے. شیطان نے اللہ سے کہا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا ہی رہوں گا. اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا. فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا. یہ تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کروا. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا، توبہ کا دروازہ، توبہ کا دروازہ. اگر آج اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل آیا تو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. اگر بغیر توبہ کے مر گیا، اتنا روئے گا کہ اس کے آنسوؤں میں کشتی چلانا چاہو تو چلا سکتے ہو، پر وہ رونا کام نہیں آئے گا. ہاں جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب، بن دیکھے ماننا. جنت ہے ہم نے نہیں دیکھی، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہے، اللہ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا. لوٹ کے تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، بڑا پکا ٹھکا ہے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، مجھے میرے رب کی قسم، البتہ تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے، اور البتہ ضرور بضرور تمہیں بتلایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو. جوانی کہاں گزاری پوچھا جائے گا. مال کہاں سے کمایا یہ پوچھا جائے گا. یہ مال کہاں خرچ کیا یہ پوچھا جائے گا. زندگی کہاں گزاری یہ پوچھا جائے گا. علم پر کیا عمل کیا یہ پوچھا جائے گا. آنکھیں کہاں استعمال کی یہ پوچھا جائے گا. کانوں سے کیا سنتے تھے یہ پوچھا جائے گا. یہ پاؤں سے کدھر جاتے تھے یہ پوچھا جائے گا. ان ہاتھوں کو کہاں استعمال کرتے تھے. ہم آزاد نہیں ہیں. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ تیرا عمل نامہ ہے، تو خود ہی پڑھ کے دیکھ لے تو کیا کر کے آیا ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرے کے برابر خیر کا کام سامنے آنے والا ہے، شر کا کام سامنے آنے والا ہے. کوئی چیز چھپی نہ رہے گی. ایمان بن دیکھے ماننا. جنت، جہنم، قیامت، آخرت، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اللہ ہے، فرشتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. ہم نے دیکھا نہیں ہے، یہ سب حق ہے. ہم نے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا. ایک صحابی نے عرض کیا، حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا.
آپ نے فرمایا 1 مرتبہ نہیں، 2 3 4 5 6 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا۔ ایمان اسے کہتے ہیں بن دیکھے مانو۔ فرعون جیسا بدماش بھی جب موت کا فرشتہ سامنے آیا کہتا میں مان گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب نہیں۔ ایک اللہ والے تھے، اللہ والے گاؤں کے کنارے بیٹھے تھے، گاؤں کے کنارے تو رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے؟ کہ گاؤں والوں کی منت کرتا ہوں توبہ کر لو۔ اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رو رہا ہوں بیٹھا، کیا کروں، کیسے سمجھاؤں؟ کچھ عرصے بعد دیکھا تو قبرستان کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے۔ حضرت آج کیوں رو رہے ہو؟ کہ جتنے یہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اب اللہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تبلیغ منت ہے، خوشامد ہے۔ اب بھائی توبہ کر لو، او بھائی توبہ، او بھائی اللہ کو راضی کر لو میرے بھائیو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ صحابہ نکلے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرے، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑا اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑا، اللہ کے پیغام کو لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا اور نصیحتیں فرمائیں اور آخر میں فرمایا معاذ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري۔ معاذ یہ میری لگتا ہے تمہاری آخری ملاقات ہے، جب واپس آؤ گے تو میری قبر پہ ہی گزر ہوگا۔ اشارہ دے دیا، حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، ہچکیاں بند گئیں۔ یہ نہیں کہا حضور میں نے نہیں جانا، میں تو آپ کے پاس رہوں گا۔ جا رہے ہیں اللہ کے پیغام کو لے کر۔ جب حضور نے دیکھا ان کا رونا، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ آپ نے چہرہ مدینے کی طرف پھیرا اور فرمایا معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ میرا قرب تو تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا۔ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر اب کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے بات آگے پہنچاؤ اگرچہ ایک بات آتی ہو۔ اللہ نے وعدہ کیا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ ہاں، اللہ کی مدد، جو دین کی مدد کرے۔ کیسی خوبصورت دعا دی اللہ کے نبی نے، اللہ خوش و خرم رکھے اور تر و تازہ رکھے اور سرسبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جو میری بات کو سنے اور یاد کرے اور آگے دوسروں تک پہنچا دے، آگے دوسروں تک پہنچا دے۔ یہ تبلیغ ہمارا کام ہے بھائی۔ آج بھول گیا مسلمان، اپنا کام چھوڑ دیا، اس لیے دین زندگیوں سے نکل گیا، کاروبار سے نکل گیا، شادیوں سے نکل گیا، لباس سے نکل گیا، اور جب دین زندگیوں سے نکلا اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے، اس لیے ساری دنیا میں مسائل بن گئے۔ مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں ہے، جوتوں سے نہیں ہے، گاڑیوں سے نہیں ہے، عہدوں سے نہیں ہے۔ مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی۔ اگر مسلمان کی زندگی میں اسلام نہیں ہے تو کپڑوں سے نہیں چمکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے، ہاں شام استقبال میں کھڑا ہوا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور سواری بدل لیں اور اپنے کپڑے بدل لیں، شام کے سردار آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ ایک ہاتھ مارا سینے پر، یہ کیا تم نے کہا ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے ہے، ہماری عزت سواریوں سے ہے؟ اور کیسی خوبصورت بات فرمائی، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ اور کتنا زبردست پیغام دیا، اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے۔ ہاں، تبلیغ کیا ہے؟ محنت ہے۔ اسلام زندگیوں میں آ جائے، اسلام کاروبار زندگیوں میں نظر آئے، کتابوں میں نہیں،
صرف تقریروں میں نہیں، مسلمان کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں دین تھا۔ مدینہ منورہ لوگ آتے تھے جو مسلمان ہوتے دین سیکھنے کے لیے، اور پتہ کتنے عرصے میں سیکھتے تھے؟ 10 دن، 15 دن، 2 ہفتے، 2 عشرے، اور دین سیکھ کر چلے جاتے تھے۔ کیوں؟ وہاں دین کیسے سیکھا جاتا تھا؟ نظر آتا تھا، معاشرت والا، اخلاق والا، معاملات والا، مسجد والا، کاروبار والا، لباس والا، اخلاق والا، گھر والا، بڑوں سے چھوٹے کا معاملہ، چھوٹوں کا، یہ سارا دین نظر آتا تھا، اور دین سیکھ کر 15-20 دن میں چلے جاتے تھے۔ اور کئی صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے فرمایا قد فقہ الرجل، اس کو دین کی سمجھ حاصل ہو گئی۔ ہاں، یہ سب سے آسان طریقہ ہے دین سیکھنے کا بھائی۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہم، کام نہیں ختم ہوتے، آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے توبہ کریں گے پھر زندگی بدلیں گے، پھر نماز شروع کریں گے، پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں کون سا؟ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو یہ کہا کرتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں، میں کون سا۔ قبرستان بھرے پڑے، جیلیں بھری پڑی، ہسپتال بھرے پڑے، ان لوگوں سے جو ایک جملہ بولا کرتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس کیا نہیں ہے؟ مسجد کے لیے وقت نہیں، قرآن کے لیے وقت نہیں، تبلیغ کے لیے وقت نہیں، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ زندگی کی قدر کریں بھائی، وقت کی قدر کریں بھائی، صحت کی قدر کریں بھائی۔ ہاں، اس ماحول کی یہ اجتماع آپ کے علاقے میں، یہ جوڑ آپ کے علاقے میں، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ ایک جملہ ذرا غور سے سنیں، اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں۔ یہاں کوئی بھی خود نہیں آیا، یہ جتنا مجمع آیا اسے کون لایا ہے؟ اللہ ہی لایا۔ یہ اللہ کے فضل سے آئے ہیں، یہ اللہ کے کرم سے آئے ہیں، اللہ کی بات سن رہے ہیں۔ اس کی قدر کیا ہے؟ لوہا گرم ہے تو کیا کرو؟ کیا کرو بھائی؟ چوٹ لگاؤ۔ ہاں، ماحول میں آئے ہیں، اللہ کی بات سنی، جنت جہنم کی بات سنی، دل نرم ہوئے، اب کیا کریں؟ نکلیں اللہ کے راستے میں، زندگی بدلیں، شوق بدلیں۔ آدمی کو ختم کرنا کمال نہیں ہوتا ہے، آدمی کو بدلنا کمال ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں کو ختم کرنے نہیں آئے، انبیاء علیہ السلام انسانوں کو بدلنے آئے۔ سوچ بدلو، شوق بدلو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ عمر کو ہدایت دے دے۔ تو جب بدل گئے تو ایسے بدلے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، سوچ بدلو، شوق بدلو۔ پہلے مسجد میں آنا مشکل تھا، اب مسجد سے نکلنا مشکل ہو جائے۔ ہاں، چھوٹی سی زندگی ہے بھائی، چلے جانا ہے، چھوٹی سی، اس کی اپنی حیثیت کو پہچانے ہم۔ یہ دین کی محنت، یہ ایک شکل ترتیب بنائی ہے، 4 ماہ لگاؤ، چلہ لگاؤ، 3 دن لگاؤ، مسجد کو وقت دو، شب جمعہ ہے، گشت ہے، عمومی گشت ہے اور بیرونی گشت ہے، روزانہ کا مشورہ ہے، گھر گھر کی ملاقاتیں کرو، جماعتیں آ گئیں اس کی نصرت کرو، اپنے گھروں میں بھی اعمال کرو، بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ بچہ پیدا ہوا ہے، سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں، یہ حق ہے۔ پھر اس کا اچھا نام رکھو، حدیث میں آتا ہے نام اچھا رکھا کرو، قیامت کے دن نام لے کے پکارے جاؤ گے، اور جب بولنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلا بول کیا سکھاؤ؟ لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں آتا ہے جس کا پہلا بول لا الہ الا اللہ اور آخری بول لا الہ الا اللہ، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے حکم کرو بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو۔ 8 سال، 9 سال، 10 سال تک سمجھاتے رہو بیٹا نماز پڑھو، اور 10 سال کا ہو جائے اب نماز نہ پڑھے، حدیث میں آتا ہے اس کی پٹائی کرو، ہاں، اور بستر جدا جدا کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرو، ہاں، اور حدیث میں آتا ہے بچہ بالغ ہوا اور شادی نہ کی اور کسی گناہ میں مبتلا ہوا تو ماں باپ پر بھی وبال پڑے گا اس کا۔ گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں، گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، بولو بھائی، صبح کو جلدی، ہاں، حدیث میں آتا ہے جو صبح مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں گیا، دکان دفتر بازار جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ گھر کا ماحول ٹھیک کریں، گھروں میں نماز کی فضا ہو، گھروں میں قرآن کی فضا ہو، گھروں میں ذکر کی فضا ہو، بچوں کو بچپن سے دین کی باتیں سکھائیں، بچپن سے دین کی باتیں سکھائیں۔
ایک بچہ کھانا کھانے بیٹھا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ سب سے پہلا مدرسہ گھر ہے، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ ہمارے گھروں کا ماحول ٹھیک ہو، گھروں میں دین کی فضا بنے، گھروں میں دین کی فضا بنے۔ اذان ہوتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، ہم سے بات چیت فرما رہے ہوتے تھے، جو ہی اذان کی آواز سنتے ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ ہاں اذان ہو گئی، اذان ہو گئی۔ ہاں ہمارے گھروں کی یہ فضا بن جائے۔ اماں کو فکر ہو کہ بیٹا فجر میں مسجد میں جائے، بیوی کو فکر ہو میرا خاوند فجر میں مسجد میں جائے۔ آج بچوں کو اسکول بھیجنے کا تو بڑا اہتمام ہے، اور مسجد بھیجنے کا؟ بچوں کو نیک بنانا ضروری ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگ آتے تھے دعا فرمائیں میرا بیٹا حافظ بن جائے، فرمایا ٹھیک ہے لیکن میں یہ دعا کروں گا تمہارا بیٹا نیک بن جائے۔ حافظ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، نیک بنانا ضروری ہے۔ ہر بچہ حافظ نہیں بن سکتا، نیک بنانا ضروری ہے۔ ہاں نیک بنائیں اولاد کو۔ کیسے؟ جب گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا، بچہ فطرتاً نقال ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے، جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ جو گھر میں ماحول ہوگا وہی بچہ کرے گا۔ ابا نماز پڑھ رہے، بچے میں بھی نماز کا شوق، ابا فجر میں مسجد میں جاتے ہیں، بچے کو بھی شوق، ابا روز قرآن پڑھتے ہیں، بچے کو بھی شوق۔ ابا قرآن تو پڑھتے نہیں، اخبار روز پڑھتے ہیں، تو بچے میں بھی کیا ہوگا؟ ہاں گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا، اس لیے کہتے ہیں تبلیغ میں بھائی مستورات کے ساتھ بھی وقت لگے۔ ہاں جیسے مردوں کے ساتھ مستورات ان کو بھی دین سکھانا ہے۔ قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ حدیث قرآن میں آتا ہے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بیوی کا حق، بچوں کا حق صرف کھلانا پلانا، صرف گھر بنا دینا، صرف کپڑے جوتا لے دینا نہیں۔ بھی بچوں کا حق کیا ہے؟ انہیں ایمان سکھانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سکھانا، ان کے اندر اعمال کا شوق پیدا کرنا، نماز کا شوق پیدا کرنا۔ قرآن میں کیا دعا سکھائی ہے؟ ہم ہر نماز میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے کیا بنا دے؟ کیا بنا دے؟ نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو کیا بنا دے؟ نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ میری اولاد کو نماز، جب اولاد نیک ہوگی تو پھر ماں باپ کے لیے دعا بھی کرے گی، اس لیے اولاد کے لیے دعا پہلے ہے، اور والدین کے لیے دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی۔ ہاں والدین کے لیے بعد میں، اولاد کے لیے پہلے۔ گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں میرے بھائیوں۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ ماں باپ کا ادب۔ صحابہ کو اتنی فکر لگی کہ ایک صحابی آئے، حضور میرے والد فوت ہو گئے، مر گئے، اب میں کیا کروں کہ میرا باپ کے ساتھ حسن سلوک چلتا رہے۔ مرنے کے بعد بھی فکر ہے کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ فرمایا 5 کام کرو گے، 5 کام کرو گے تو مرنے کے بعد بھی باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو گے۔ پہلا کام، ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اور قرآن میں الفاظ بتائے ماں باپ کے لیے دعا، الفاظ چن کے بتائے اللہ نے کہ یوں کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں، فرمانے لگے میں روزانہ، میری ماں کو فوت ہوئے 20 سال ہو گئے، میں روزانہ 500 دفعہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہاں۔ دوسری بات، ان کے لیے مغفرت کی دعا کہ اللہ ان سے زندگی میں جو غلطیاں ہوئیں، کمیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، اے اللہ معاف کر دے ان کو۔ تیسری بات، ان کی وصیت کو پورا کرنا۔ اور چوتھی بات، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اماں فوت ہو گئی، خالہ ہیں، ماموں ہیں، ابا فوت ہو گئے، چچا ہیں، تایا ہیں، پھوپھیاں ہیں، اچھا سلوک کرو۔ اور 5ویں بات، ان کے دوستوں کا اکرام کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں ہیں، ایک بدو کو دیکھا، سواری سے اترے، اپنی سواری اسے ہدیے میں پیش کر دی، اپنی پگڑی اتاری، وہ بھی اسے ہدیے میں دے دی۔ کسی نے کہا حضرت ایک معمولی آدمی تھا، اتنا اکرام کیوں کیا؟ فرمایا بتاؤں اتنا اکرام کیوں کیا؟ اس کے جو والد تھے میرے والد کے دوست تھے۔ کیسا خوبصورت دین ہے بھائی! یہ دین زندگیوں میں آ جائے،
یہی تو محنت ہے تبلیغ میں. جب مسلمانوں کی زندگی میں دین آئے گا، اب غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا. وہ فوج در فوج اسلام میں آئیں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے اور جہنم سے بچیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. جب دین زندگی میں آئے گا پھر مالدار سخی بنیں گے، پھر غریب خوددار بنیں گے، پھر تاجر سچے دیانتدار بنیں گے، پھر افسر امانتدار بنیں گے، پھر حکمران عدل کرنے والے بنیں گے. دینی غیرت آئے گی، پھر امن ہی امن ہوگا، پھر خیر ہی خیر ہوگی، پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا. جب پھول لگ جائیں گے، شہد کی مکھیاں بھاگ بھاگ کے آئیں گی، پھول ہی پلاسٹک کے ہوں تو پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گی. جب مسلمانوں کی زندگی میں اسلام آئے گا، اسلام میں جاذبیت ہے، اسلام میں کشش ہے، یہ خیشت ہے، پھر غیروں کے لیے دروازہ کھلے گا، پھر جہنم سے بچیں گے، پھر قبر میں جنت کے بستر بچھائے جائیں گے، جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے. ایسے مختصر کر دیا جائے گا کہ 2 رکعت پڑھنے میں جتنا وقت گزرتا ہے 50,000 سال کا دن گزر جائے گا. پھر پل صراط پہ سے ہوا کی رفتار سے جائے گا، بجلی کی رفتار سے جائے گا. بعض ایسے ایمان والے ہوں گے جب پل صراط پر آئیں گے تو جہنم کی آگ چیخ کر بولے گی کہ او مومن جلدی پار ہو جا، تیرے ایمان کے نور نے میرے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیا. اس کے بعد جنت کا فیصلہ ہوگا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 اعلانات ہوں گے: زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. 4 قسم کی نہریں ہوں گی. اللہ فرما رہے ہیں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں. سونے چاندی کے محلت ہوں گے، 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی. گارا مشک کا ہوگا، گھاس زعفران کی ہوگی. کنکر موتی اور یاقوت ہوں گے، خوشبوئیں مہکتی ہوں گی. وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، بوسیدہ نہیں ہوگا. اس محل کو بنانے والے مستری نہیں، اس محل کو بنانے والا خود اللہ ہوگا. ہاں پھر اعلان ہوگا یا اہل الجنہ، اے جنتیو، عرض کریں گے لبیک و سعدیک، اے اللہ ہم حاضر ہماری سعادت. اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، اور راضی ہو گئے؟ اللہ اب بھی راضی نہ ہو تو کب ہوں؟ تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا. اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں؟ کہ اللہ وہ کیا ہے؟ چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے. اب کیا باقی رہا؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. ہاں کیا مزے کی زندگی، دوستوں سے ملاقاتیں، رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں اور انبیاء سے ملاقاتیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. آج وقت ہے بھائی توبہ کرنا، توبہ کروانا. یہ تبلیغ محنت ہے، محنت. 4 ماہ چلہ، 3 دن مسجد کو وقت، عمومی گشت، بیرونی گشت، روزانہ کی ملاقاتیں، یہ مشورہ. ترتیب زندگی ٹھیک کریں بھائی، ترتیب زندگی ٹھیک کریں بھائی. یہ جتنے ساتھی ہیں، ایک ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. مسئلہ صرف اپنا نہیں ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں. دیکھو جب آدمی دیندار ہو جاتا ہے نا، وہ کہتا میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو پہلے سب. بھائی تبلیغ میں محنت، محنت، جوہد، جوہد، جوہد. ایک عجیب بات بتاؤں، ایک ایس ایچ او کے پاس نا، ایس ایچ او کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا صاحب میرے گھر رات چوری ہو گئی. میرے گھر کیا ہو گئی؟ اس نے کہا بھائی میں نے نہیں کی. میں نے، اب سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے لیکن صحیح بول رہا ہے. جو آدمی نماز پڑھتا ہے کہتا میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ. او بھائی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، ہم صرف گھر کے کام کے لیے، بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، ناشتہ، چائے، چینی، بس استری، ٹھیک، بس بچوں کی پینسل، بس ٹھیک ہے، لیکن اس کی حد ہے نا بھائی. ٹریفک پولیس والا، کیوں بھائی سن رہے کہ تھک گئے؟ ٹریفک پولیس والا کیا اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے چلا گیا گھر، بچوں کے لیے کیا ہے ناشتہ دینا ہے. اب پیچھے کیا ہوگا؟ پیچھے ہزاروں گاڑیاں پھنس گئی، ہر سڑک پہ لائنیں لگ گئی ہیں. اب پھنسے ہوئے لوگ پریشان ہیں،
ایک آدمی نے ڈیوٹی چھوڑی اور نقصان کتنوں کا ہوا، پریشانی کتنوں پر آئی. آج مسلمان نے اپنی ڈیوٹی اس لیے مسائلستان بنا ہوا ہے. گھر گھر کیا بنا ہوا ہے؟ اپنے کام پر آئیں. سب سے پہلی چیز پتہ کیا ہے؟ نیت کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. نیت زبان سے ہوتی ہے کہ دل سے؟ ہاں، جب دل سے ہوتی ہے نا، صرف ہاتھ نہیں کھڑے ہوتے، پھر قدم بھی کھڑے ہوتے ہیں. دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. ہاں، اور پھر دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے راستے میں نکلنے کے لیے مجھے قبول فرما. یہ سچی بات ہے، مانگنا پڑتا ہے. میں جاؤں گا، میں منہ کوئی نہیں چلتی یہاں پر. ہاں، مانگنا پڑے گا. سچے دل سے مانگیں کہ اللہ مجھے دین کے کام کے لیے قبول فرما، اللہ مجھے دین کی محنت کے لیے قبول فرما. جو سچے دل سے مانگے گا انشاءاللہ کیا. ایک آدمی نا حج سے یا پتہ نہیں عمرے سے واپس آ رہا تھا، تو جب بیت اللہ سے نکلنے لگا نا، کہتا ہے اللہ جلدی واپسی، دوبارہ جلدی حاضری نصیب فرما. کیا کہتا ہے؟ دوبارہ جلدی حاضری نصیب فرما. وہ اللہ کی شان، جب جدے پہنچا نا تو فلائٹ کینسل ہو گئی، اسے دوبارہ مکے آنا پڑ گیا. کہتا ہے یا اللہ اتنی جلدی بھی نہیں کہتا ہے. جو سچے دل سے مانگے گا کہ اللہ مجھے دین کی محنت کے لیے قبول فرما، اللہ اسے ضرور استعمال کریں گے دین. اور جو مانگنے میں گڑبڑ کر رہا ہے، نیت کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور دعا مانگیں اللہ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما. اور تیسری بات پتہ کیا ہے؟ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنا شروع کریں. کیا کہا؟ جتنا کر سکتے ہیں. ہاں، یہ نہیں کہ صرف دعائی مانگی جا رہے ہیں، کرتے ہیں کچھ نہیں. اور بھائی کوشش بھی کرنی ہے. اب بیج تو ڈالا نہیں، ہل چلایا نہیں، اللہ کھیتی اگا دے، اللہ کھیتی اگا دے. بھائی اللہ کا نظام ہے، بیج ڈالو، پانی لگاؤ، ہل چلاؤ، دیکھ بھال کرو، دعا بھی مانگو. کسی بزرگ کے پاس گیا نا کہ حضرت دعا فرمائیں، اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ مجھے بیٹا دے. سیدھے سادھے بزرگ تھے، بڑی دعائیں مانگی. اگلے سال پھر آیا، حضرت دعا مانگیں بیٹا ہو جائے. بڑی دعائیں مانگی. اگلے سال پھر آیا، حضرت دعا کریں بیٹا ہو جائے. اور بیٹا تیری شادی کب ہوئی ہے؟ کہتا شادی ابھی نہیں ہوئی میری. بس دعا کریں. کیا کریں؟ ہمارے تھے نا مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے کے نا، وہ فرمایا کرتے تھے ہم تبلیغ میں لوگوں کو کام دے رہے ہیں، لوگوں کو کام پر ڈال رہے ہیں، لوگ الٹا ہمیں کام پہ ڈال جاتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا کرو میرے لیے. وہ دعا بھی ہمارے پہ ڈال جاتے ہیں. سچی بات ہے. پورے برے والا میں ماحول بدل سکتا ہے. مسجدیں آباد ہو سکتی ہیں، گھروں کا ماحول صحیح ہو سکتا ہے، اور مسجدوں میں اعمال زندہ ہو سکتے ہیں. ہاں، اگر یہ جو مجمع آیا ہے ہر طبقے کا آیا ہے، ہر محلے کا آیا ہے، ہر بستی سے آیا ہے، اور آیا نہیں ہے اللہ ان کو لایا ہے، یہ مجمع نیت کر لے کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور اللہ سے مانگے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما. ہمارا جذبہ ہو اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، انسانوں کو ہدایت مل جائے، مسجدیں آباد ہو جائیں، اذان پہ بازار بند ہو جائیں، فجر میں مسجدیں بھر جائیں، حیا والی زندگی ہو جائے، اخلاق سب کے زندہ ہو جائے، صحیح ہو جائیں. اگر اخلاق زندہ ہو جائیں تو ہماری جیلیں کیا ہو جائیں؟ کچہریاں کیا ہو جائیں؟ اور مسجدیں کیا ہو جائیں؟ جب مسجدیں آباد ہوں گی تو جیلیں، اگر مسجدیں بے آباد ہوں گی تو جیلیں. ہاں، مسجدیں آباد کرنے. ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑو. جو مسجد سے جڑے گا وہی دین سے جڑے گا، جو دین سے جڑے گا وہی اللہ سے جڑے گا. جو مسجد سے کٹ گیا وہ دین سے کٹ گیا، جو دین سے کٹ گیا اللہ ہی سے کٹ گیا. حدیث میں آتا ہے جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو. اس کے ایماندار ہونے کی. حدیث میں آتا ہے جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت فرماتے. حدیث میں آتا ہے جو مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی کے گھر کا کوئی فرد غائب ہو جائے، جب واپس گھر آتا ہے جیسے وہ اس کے آنے سے خوش ہوتے ہیں، اس طرح اللہ بندے کے مسجد میں آنے پر خوش ہوتے ہیں. ہاں، حدیث میں آتا ہے المسجد بیت کل تقی، مسجد تو ہر متقی کا گھر ہے. تبلیغ میں محنت ہے، مسجدیں آباد کرو بھائی.
مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں، آج نماز سے پہلے بھی تالا ہے، نماز کے بعد بھی تالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں تھیں، سیکھنا سکھانا بھی مسجد میں تھا، ذکر تلاوت بھی مسجد میں تھی، جماعتیں بھی آ رہی تھیں، جماعتیں بھی جا رہی تھیں، آنے والوں کی خدمت بھی ہو رہی تھی، استقبال بھی ہو رہا تھا، جانے والوں کو ہدایات بھی دی جا رہی تھی، مسجد میں مشورے بھی ہو رہے تھے، یہ سارے اعمال مسجد میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں گئے مدینہ منورہ اور فرمانے لگے، اور تم لوگوں کو کس چیز نے عاجز بنا رکھا ہے؟ کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو؟ اچھا، بھاگے سب مسجد کی طرف اور واپس آ کر کہنے لگے حضرت کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا کیا ہو رہا تھا؟ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت اور ذکر میں لگے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ سیکھنے سکھانے میں حلال حرام کا مذاکرہ ہو رہا تھا، اعمال ہو رہے تھے، تقسیم کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ فرمایا افسوس ہے تم لوگوں پر، یہی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ انبیاء کی میراث دراہیم اور دنانیر نہیں ہے۔ تبلیغ میں محنت ہو رہی، مسجدیں آباد ہو جائیں، اور یہ کب ہوں گی؟ جب حدیث میں آتا ہے بعض لوگ مسجدوں کے کھونٹے ہوتے ہیں، بعض لوگ مسجدوں کے کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے ان کے ہم نشیں ہوتے ہیں، غائب ہو جائیں تو فرشتے تلاش کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو فرشتے عادت کرتے ہیں، پریشان ہو جائیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو مسجدوں کے کھونٹے بنے، جن کو فکر لگ جائے کہ مسجد کو آباد کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جماعتیں نکالنی ہے، 4 ماہ کی جماعت نکلے، چلے کی جماعت نکلے، سروزے کی جماعت نکلے، محلے کے ہر فرد سے مل رہے ہوں، گھر گھر کی ملاقاتیں کر رہے ہوں، ایک ایک کی فکر کرنا ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ ایک ایک کی فکر کرو۔ عجیب قصہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے، شام کے رہنے والے، نظر آیا کرتے تھے، ملا کرتے تھے، کچھ عرصہ نظر نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ساتھیوں سے، فلاں صاحب نظر نہیں آتے۔ جواب سنو حضرت، بھٹک گیا ہے، راستے سے ہٹ گیا ہے، غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، شراب تک کا عادی ہو گیا ہے۔ فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ دفع کرو جائے جہنم میں، نہیں 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 نہیں، فوراً قاصد کو بلایا، خط لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے عمر کی طرف سے، فلاں کے نام میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ والسلام علیکم۔ قاصد سے فرمایا جاؤ شام مدینے سے اور اس کو تلاش کرنا اور اسی کے ہاتھ میں دینا، جب نشہ اتر جائے پھر دینا۔ قاصد چلا ہے مدینے سے ایک آدمی کے لیے، شام پہنچا ہے، تلاش کیا ہے، اس کے ہاتھ میں رقعہ دیا ہے، حضرت عمر نے تمہارے نام لکھا ہے، اس نے کھولا اور پڑھا، خط ہے عمر کے طرف سے تمہارے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، غافر الذنب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب بڑی سخت پکڑ والا ہے، ذی الطول ہے طاقت اور قدرت والا، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر جانا تو اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ اس نے پھر پڑھا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا حضرت عمر نے مجھے اس آیت میں امید دلائی ہے، اگر تو معافی مانگے گا تو بڑا معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو وہ قبول کرنے والا ہے، اور ڈرایا بھی ہے اگر تو توبہ نہیں کرتا تو پکڑ اس کی بڑی سخت ہے اور جانا اسی کے پاس ہے، بچ کے تو کہیں جا نہیں سکتا۔ اور پکی سچی توبہ کر لی، پکی سچی۔ قاصد نے آ کر حضرت عمر کو سارے قصہ سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا جب تمہیں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے، عجیب بات فرمائی، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، یعنی تانے مت مارو، اسے برا بھلا مت کہو، اسے امید دلاؤ، اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو اور اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگو۔ بس یہی تبلیغ ہے میرے بھائیوں۔ یہ سارا مجمع جو آیا ہے اللہ کے فضل سے، کرم سے، یہ اللہ کا نظام کہ یہ یہاں کا جوڑ طے ہوا اور یہ محنت ہوئی اور یہ مجمع آیا، یہ اللہ کا نظام، اللہ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے میرے بھائیوں۔ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جانا ہے، کچھ لے کے جانا ہے۔ منڈی جائے نا خالی ہاتھ نہ لے جائے، کچھ لے کے جائے۔
نہر میں پانی ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے برتن کے حساب سے پانی لے کے جاتا ہے. جس کو تھوڑا پانی ملا اس کی وجہ کیا ہے؟ برتن چھوٹا ہے. ہر آدمی دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنی بھوک کے حساب سے کھاتا ہے. ہاں ہمارے ہاں نا گنڈیری بیچتا ہے، گنڈیری تو آواز لگاتا ہے، کوئی 1 کلو لے گیا، کوئی 5 کلو لے گیا، کوئی 10 کلو لے گیا، اور کوئی دیکھتا ہی رہ گیا. کوئی کہے تو بھائی صرف دیکھتے نہ رہیں، نکلیں. کیا کریں بھائی؟ نکلیں. ہاں ہمارے ہاں نا وہ ہوتا ہے ایک پنجرا لے کے چوک میں کھڑا ہوتا ہے ایک آدمی، اس میں ہوتے ہیں پرندے. 100 روپے دو، ایک پرندہ پکڑ کے آزاد کر دو. 100 روپے دو، ایک پرندہ. اب جب آپ پنجرے کا دروازہ کھول کے اس میں ہاتھ ڈالیں گے نا تو ہر پرندہ کیا کرے گا؟ ہاں بھاگے گا کہ پکڑا نہ جاؤں. حالانکہ جو پکڑا جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں لوگ بچ رہے ہیں تبلیغ والوں کے ہاتھ پھنس نہ جاؤ. حالانکہ جو ادھر آ جائے گا باقی سب کی غلامی سے پھر ایک کی غلامی، پھر کس کی غلامی؟ ہاں اللہ رسول کی غلامی میں آئے گا. جو اللہ رسول کی غلامی نہیں، پتہ نہیں کس کس کی غلامی کرنی پڑے گی. نکلیں بھائیو، نکلیں بھائیو، زندگی بدلیں بھائیو. پہلے اس سے کہ یہ آواز آئے کہ بولنا چھوڑ دیا، پہچاننا چھوڑ دیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، زہر میں جنازہ ہے، پہلے اس سے کہ یہ آوازیں آئیں نکلے میرے بھائی. 4 ماہ چلا، 3 دن 4 ماہ چلا. مسجد کو وقت دیں، مشورہ، مسجدوں کو آباد کریں، گشتیں کریں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے. ہر ساتھی کر سکتا ہے، ہر ساتھی کر سکتا ہے. جو جتنا کر سکتا ہے کرے گا، اللہ زیادہ کی بھی توفیق دے گا. ہاں یاد داری کے وقت زادن تو ہما خندہ بودن تو گریا. ہاں چنازی کے وقت مردن تو ہما گریا بودن تو خندہ. جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا. ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جا کہ جب تیری موت کا وقت آئے تو سب رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو. جانا ہے بھائیو، تیاری کر کے جائیں. پورے بورے والا کا ماحول بدل سکتا ہے اگر یہ مجمع نیت کر لے کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. پکا عزم ہے نا سب کا جی؟ ہاں ہمارے ایک ساتھی جو ہے نا وہ تیار ہوئے ہیں، انہوں نے کہا میں اگلے مہینے نکلوں گا. جب اگلا مہینہ آیا نا تو ساتھی گئے وصولی کرنے. اس نے کہا کوئی نہیں اگلے سال نکلوں گا. ماحول جب آدمی اس ماحول سے چلا جاتا ہے نا تو آدمی کا پھر ذہن کیا ہوتا ہے بھائی؟ ابھی تو اس ماحول میں آئے ہوئے نا، بات سن رہے ہیں، جذبہ بنا ہے. باہر جائیں گے جذبہ کیا ہو جائے گا؟ جذبہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ ہاں نیت کریں دل سے کہ اس کام کو کرنا ہے انشاءاللہ. اس کام کو بھائی ہاں تو نقد بولو بھائی، نقد چلا 4 ماہ صبح سے نقد چلا 4 ماہ. وہ کھڑے ہو بھائی اپنی جگہ سے، کریں ہمت بھائی، کریں ہمت بھائی. تبلیغ ہے نکلو، نکالو، پھرو، پھراؤ، توبہ کرو، توبہ کرواؤ. کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے، آدمی ختم ہو جاتا ہے. توبہ نکلے میرے بھائیوں. ابھی ہمت کر کے کھڑے ہوں بھائی، ساتھی کھڑے ہوں. نقد چلا 4 ماہ، نقد چلا 4 ماہ بھائی. کریں ہمت بھائی، کریں ہمت بھائی، کریں ہمت بھائی. جانا نہیں کسی نے، جانا نہیں کسی نے بھائی، جانا نہیں کسی نے بھائی. ہاں دعا بھی ہوگی بعد میں بھائی، پھر ساتھی جائیں نا بھائی، ہمت کریں بھائی. یہ بیان دوبارہ شروع کر دیے، بیان دوبارہ شروع کریے. یہ کوئی بھی نہیں کھڑا ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آئی؟ وہ بھائی نکلنا ہے بھائی. 4